بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ حضرت یحییٰ بن زکریا علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مرتبہ شیطان سے دریافت فرمایا کہ تجھے سب سے زیادہ کون شخص محبوب ہے اور سب سے زیادہ نفرت کس سے ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے سب سے زیادہ محبت مومن بخیل سے ہے اور سب سے زیادہ نفرت فاسق سخی سے ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ کیا بات ہے؟ اس نے عرض کیا کہ بخیل تو اپنے بخل کی وجہ سے مجھے بے فکر رکھتا ہے، یعنی اس کا بخل ہی جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے، لیکن فاسق سخی پر مجھے ہر وقت فکر سوار رہتا ہے کہ کہیں حق تعالی شانہ اس کی سخاوت کی وجہ سے اس سے درگزر نہ فرماویں، یعنی اگر حق تعالی شانہ اس کی سخاوت کی وجہ سے کسی وقت اس سے راضی ہو گئے تو اس کے دریائے مغفرت و رحمت میں عمر بھر کے فسق و فجور کی کیا حقیقت ہے، وہ سب کچھ معاف فرما سکتا ہے۔ ایسی صورت میں میری عمر بھر کی محنت جو اس گناہ سے صادر کرانے میں کی تھی ساری ضائع ہو گئی۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص سخاوت کرتا ہے وہ اللہ جل شانہ کے ساتھ حسن ظن کی وجہ سے کرتا ہے، اور جو بخل کرتا ہے وہ حق تعالی شانہ کے ساتھ بدظنی کی وجہ سے کرتا ہے۔ حسن ظن کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ جس مالک نے یہ عطا فرمایا ہے وہ پھر بھی عطا فرما سکتا ہے، اور ایسے شخص کے اللہ سے قریب ہونے میں کیا تردد ہے۔ اور بدظنی کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ ختم ہو گیا تو پھر کہاں سے آئے گا۔ ایسے شخص کا اللہ جل شانہ سے دور ہونا ظاہر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے خزانے کو محدود سمجھتا ہے، حالانکہ آمدن کے اسباب اسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں، اور ان اسباب سے پیداوار کا ہونا اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ وہ نہ چاہے تو دکاندار ہاتھ پر ہاتھ بیٹھے رکھے، کاشتکار بوئے اور پیداوار نہ ہو، اور جبکہ یہ سب اسی کی عطا کی وجہ سے ہے، تو پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ پھر کہاں سے آئے گا؟ مگر ہم لوگ زبان سے اس کا اقرار کرنے کے بعد دل سے یہ نہیں سمجھتے کہ یہ صرف اللہ جل شانہ کی عطا ہے، ہمارا اس میں کوئی دخل نہیں۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل سے یہ سمجھتے تھے کہ یہ سب اسی کی عطا ہے، جس نے آج دیا وہ کل بھی دے گا، اس لیے ان کو سب کچھ خرچ کر دینے میں ذرا بھی تامل نہ ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔